آپ کا کام ہے دعا کرنا، منزل تک امام پہنچائے گا. دعا بھی نہیں کر سکتے ہم، کرتے ہیں یہ دعا. ہم بولتے مولا مجھے یہ بزنس دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. 1000 دعائیں مانگے آپ، کوئی مشکل نہیں. دعا جتنی مانگنا ہے مانگو، اس لیے کہ دعا بندگی کی معراج ہے. ارے یار، بندگی کی معراج کا نام دعا ہے. دعا ہمیشہ مانگنا. تو اور ایک بات بولوں، دعا سے اور فرق کیا پڑتا؟ غور سے سنو. دعا مانگنے سے غرور ٹوٹتا. ہمارے پاس ہے غرور، یہ مت بولو کہ نہیں ہے غرور. غرور سب کے پاس رہتا. اب بدترین گناہوں میں سے گناہ غرور کس چیز کا؟ پیسے کا ہوتا، گھر کا ہوتا، گاڑی کا ہوتا، جاب کا ہوتا، بزنس کا ہوتا، اپنے حسن کا ہوتا کہ میں بڑا حسین، میں بڑا خوبصورت. زبان کا حسن ہوتا کہ میرا گلا بہت اچھا. مولویوں میں بھی بہت ہوتا غسل. میں مولوی نہیں ہوں، میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے والوں میں بھی غرور رہتا، میرا گلا بہت اچھا ہے، میری آواز. یہ ساری چیزیں غرور میں آتی. عورتوں میں بھی رہتا حسن کا غرور. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ سب کا یہ میسج ہے. میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس کتنا غرور ہے؟ اس لیے کہ غرور ہوگا تمہاری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا اگر انسان کے پاس غرور ہوگا. راوی پوچھ رہا مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ امام علی نے ایک جملے میں جواب دیا کہ غرور ہے یا نہیں تم اپنے آپ میں چیک کیسے کرو؟ امام کہتے ہیں کہ سلام میں پہل کر. نہیں سمجھے؟ کسی غریب کو سلام کرتے ہو پہلے؟ کوئی غریب آ جائے سامنے میں ویٹ کرتا کہ وہ سلام کرے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا. اور جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہاتھ بھی وزن ہو جاتا. اٹھتا ہی نہیں ہاتھ. اٹھتا ہے؟ سڈنی والوں کا اٹھتا ہوگا نہیں. غرور کو توڑو، غرور کو توڑو. ہمیشہ یاد رکھو جس امام بارگاہ میں تم جا رہے، جو مومن ہے پہلے تم سلام کرو. یہ طریقہ معصوم کا ہے. ہر امام کا طریقہ ہے کہ پہلے خود سلام کرتے تھے. مولا کسی پیسے والوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش نہیں ہوتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے. محمد آل محمد میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جا کے غریبوں میں بیٹھو، مطلب وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا کہ ہم کبھی غریب شیعہ اس کے پاس ہم جانا ہی نہیں پسند کرتے، اس سے بات بھی نہیں کرتے. رشتہ دار ناراض ہو گئے تو منہ پھیر لیتے، پھر امام کے چاہنے والے. یہ بدترین گناہ ہے دوستو. تم بھی زیارت کرو، نماز پڑھو، کوئی فائدہ نہیں اگر تم نے اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کیا. اور کس سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے؟ رشتہ داروں میں. جو غریب ہوتا، پیسے والوں سے کوئی نہیں بگاڑتا. بگاڑتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم سڈنی میں کیا حال ہے. پیسے والوں سے اس لیے نہیں بگاڑتے کہ ہو سکتا کل یہ میرے کام آ جائے، میری جاب کرا دے، میرا بزنس کرا دے، مجھے ہیلپ کر دے. پیسے والا کچھ بھی کرو، ہم تعلقات ویسی مینٹین کرتے. غریب ذرا سلام میں دیر کر دے رشتہ دار، اس سے تعلقات خراب کر دیتے. یہ چیزوں کو ختم کرو. اس کے بعد تم زیارت پہ جاؤ گے تو وہ لطف ہے، وہ مزہ ہے کہ حجابات ہٹتے ہیں ایسے لوگوں کے. حجابات ہٹتے ہیں جو جاؤ گے تو. بہرحال یہ یعقوب کلینی کا میں نے واقعہ تو بیچ میں آ گیا تھا. اب میں مولا کے روزے کے اندر آ رہا ہوں. روزے کے اندر میں نے کل پہلی مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے، سیکنڈ مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. یہ وہ شخص ہے دوستو کہ جس نے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات کی. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، مذاق ہے. ایسا ملاقات، نام ہی مقدس تھا، اتنا مقدس تھا. ان کی زندگی کا ایک چھوٹا پہلے واقعہ سن لو کہ کیسا مقدس تھا.
نجف اشرف کے رہنے والے، اور عراق کا ونٹر، سردی، مائنس ٹیمپریچر، اس زمانے میں گھر میں ٹیپس نہیں ہوتے تھے، نل نہیں ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے گھروں میں، کہ گھر کے بیک یارڈ میں ویلس ہوتے تھے. یہ اور ان کی وائف فجر سے پہلے شب نماز کے لیے اٹھے، جو سب سے زیادہ ریکمنڈڈ نماز ہے. یاد رکھو، نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق کے پیچھے نہیں چلتا. اگر خدا نہ خواستہ سڈنی میں کسی کو جاب کا پرابلم ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ جاب کا، کبھی لے آف نہیں ہوگا آفس سے. شب نماز پڑھنے والا، شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتے رہتا اور رزق اس کے پیچھے دوڑتا رہتا. کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز شب کے لیے آپ صبح 4 بجے اٹھو. بہت اچھی بات ہے 4 بجے اٹھنا، اس کا بہترین وقت جو ہوتا وہ فجر سے پہلے کا ہے. لیکن اگر آپ نہیں اٹھ سکتے، آپ رات میں سڈنی میں 9 بجے سو جاتے، تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. اب اس سے زیادہ آسان کیا بولوں. 10 بجے سوتے رات میں سڈنی میں، تو 10 بجے پڑھ کے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ مولانا نے کہا 9 بجے پڑھنا ہے تو 9 بجے پڑھیں گے، پھر 12 بجے تک ٹی وی دیکھیں گے. میں کیا بول رہا ہوں، آپ لوگ نہیں دیکھتے پھر بھی بول رہا ہوں. یہ نہیں کر سکتے. آپ کو میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، بیفور یو گو ٹو بیڈ، 9 بجے بیڈ پہ جاتے، 15 منٹ پہلے نماز پڑھو، چلے جاؤ. معصوم کہتے ہیں، یہ عابد بلغامی کے جملے نہیں ہے، معصوم کہتے ہیں اگر کوئی شب نماز پڑھے اور یہ بولے کہ اس کو رزق کا پرابلم ہے، تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. گارنٹی لی ہے، گارنٹی لی ہے. تو میں یوتھ کو بتا، بڑے تو سبھی پڑھتے نماز. اور ایک بات بول دوں یہاں پہ، نماز شب اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، یہ تو دنیا میں بتایا یہ بات، اولاد نہیں ہو رہی تو نماز شب پڑھو. بیٹا چاہتے تو نماز شب پڑھو، بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے شب نماز سے بیٹا اور بیٹی سے کیا مطلب؟ مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. علی بے نیازوں کا بے نیاز، لیکن مولا نے شب نماز میں بیٹے کو مانگا تھا، مولا عباس کو مانگا تھا. اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. یہ دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، اور میں تیری محبت میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ ہے نماز شب. اولاد اگر کسی کو نہیں ہوئی تو آپ ان کو بتائیں، بولو نماز شب پڑھو. اولاد میں بتا دیتا کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا اس فیملی کو کہ اولاد نہیں ہو سکتی، تو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، ہزار پرابلم ہوتا ہے. لیکن وہ لڑکی اتنی اسٹرانگ، ماشاءاللہ. اس نے کہا یہ دنیا کے ڈاکٹرز کہہ رہے نا، دینے والا تو وہ ہے. سب سے بڑا ڈاکٹر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو نہیں ہے دے دیا اللہ نے. جناب یحییٰ کا ذکر ہے قرآن میں، 70 سال کے، 80 سال کے، ان کو دیا اللہ نے. اللہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے دے. who can stop him؟ تو بہرحال، تو شب نماز کے یہ فائدے ہیں. اگر آپ نماز شب کے ساتھ عاشورہ پڑھو، نور الارا نور ہو جاتا ہے. گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے. یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج، 30 منٹس کا، زمانے کے امام کا دیا ہوا پیکیج ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل کہا، پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، پھر کہا آپ نے جامعہ جامعہ جامعہ. یہ ساری چیزیں ڈیوائن پل جو ایپ ہے آپ کے ٹیلی فون پہ، اس پہ ہے. زیارت جامعہ صغیر، چھوٹی والی، 1 منٹ کی، جسٹ 1 منٹ کی زیارت ہے. 14 معصومین کی زیارت ہے. عاشورے کے فوراً بعد آپ زیارت جامعہ پڑھ لو. اس کے بعد دیکھو کہ سڈنی میں کیسا تم گرو کرو گے. اف ریئلی آپ ایسے گرو کریں گے کہ لوگ حیرت میں آ جائیں گے کہ یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. یہ وہ چیز ہے. دوستوں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس 14 ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہمارے پاس تو 14 ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ چیز ہے، دیکھو ان کے ساتھ اگر کلوز بن کے رہو گے نا، تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر آپ کو فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں. ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہت شارٹ ہے اسپین، بہت شارٹ ہے.
مولا علی کے جملے کو یاد رکھو. مولا کا نہج البلاغہ میں ایک سرمن ہے موت کے اوپر اور دنیا کے اوپر. امام علی دنیا کو ایڈریس کر رہے, دنیا کو ایڈریس کرتے ہوئے بولتے اے دنیا, تیرا ذائقہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا, زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا سمجھے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی لقمہ لیا, لے کے آپ نے زبان پہ رکھا, کتنی دیر رہتا اس کا ٹیسٹ؟ سیکنڈز. امام بولے تمہاری زندگی اتنی ہے, یہ تمہاری لائف ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی جلدی کیسے ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ کام کر کے جاؤ. علامہ ہلی کا میں ذکر کر, میں کیا کروں, میرا ٹائم بھی تیزی سے نکل گیا. یا سڈنی کی گھڑیاں تیز چلتی, میں مجبور بھی ہوں. آج ویکنڈ ہے. مقدس اردبیلی دوسرے مینارے کے نیچے. میں ہلی کے بارے میں کل بولوں گا, اس لیے کہ آج مقدس کا سن لیں. ہلی کا لیں گے تو کم از کم 20 منٹ جائیں گے. جو پہلی مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے, دوسرے مینارے کے نیچے مولا کے روضے میں. بالکل اتنے قریب ہے یہ لوگ میرے مولا کے روضے. جیسے میں نے کہا یہ عزاخانہ ہے اندر, اور بس یہاں ہے 10-12 قدم. دوستو امیجن کرو 10-12 سٹیپس امام علی کے ذریعے سے اتنے قریب ہے. جب تک مولا کی مرضی نہیں ہوئی کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. مولا نے اپنی مرضی سے ان کو یہاں دفن کروایا. اور یہ امام علی کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے, یہ امام علی کی شہادت کے 1000 سال کے بعد, 1000 ایئرس کے بعد پیدا ہوئے. ہارڈلی 400 ایئرس پہلے کے ہیں یہ. لیکن کیا سٹیٹس اس بندے کا. ان کی زندگی کا, زمانے کے امام کا واقعہ نہیں پڑھتا, پہلے ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ لے کہ کتنا پائس. ان کو مقدس کیوں بولا جاتا. تو ونٹر تھا, عراق کا ونٹر, سردی ہو رہی, رات میں تہجد کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف اٹھے. مقدس بھی اٹھے, ان کی وائف بھی اٹھی. بیوی ایسا ہونا کہ شوہر کو اٹھائے, شوہر بیوی کو اٹھائے. میں نے بہت بڑی بات بول دی. ہمیشہ یاد رکھو, بیوی ایسی لو کہ وہ تم کو عبادت کے لیے اٹھائے. یہ میرا جملہ نہیں ہے دوستو, یہ میرے دیر سے سمجھ رہے, یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے, میرے مولا کا جملہ ہے. جب شہزادی کونین سے نکاح ہوا, دوسرے دن اللہ کے رسول, دوسرے دن ویری نیکسٹ ڈے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو کہا اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. یہ ہے مولا کی عبادت. کوئی معمولی عبادت ہے؟ چوتھے امام جن کو سید الساجدین بولتے, مشہور ہے نا, میرے مولا کو زین العابدین اور سید الساجدین بولتے. سید الساجدین کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار. ہر امام سردار ہے لیکن چوتھے امام مشہور ہے. زین العابدین عبادت کی زینت. بس ایک جملہ سن لو کہ مولا کی عبادت کیا ہے. کربلا مولا کے بعد جب میرا چوتھا امام مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے تھے تو بہت کمزور اور ویک ہو گئے تھے. نیچرلی اتنے ظلم کے بعد اتنے ویک ہو گئے تھے کہ میرا مولا کھڑا ہوتا تو کانپتا تھا. اب پیروں میں ورم, پیروں میں سوجن آ گئی تھی, اتنی کثرت سے عبادت کر رہا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, کانپ رہے تھے. نماز کے بعد امام کے ایک بیٹے نے, پانچویں امام سے ہٹ کے, امام کے ایک فرزند نے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو بابا, آپ اتنے ویک ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے, تھوڑی بیٹھ کے کرو, تھوڑی کم کرو عبادت. چوتھا امام جو سید الساجدین, جو زین العابدین, پلٹ کے کہتا ہے بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے ہیں, کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے. کون بول رہا؟ سید الساجدین بول رہے. وہ علی کہہ رہے کہ میری عبادتوں میں, اللہ کی عبادتوں میں میری مددگار ہے فاطمہ. یہ مقام ہے بی بی فاطمہ, یہ ہے بات. تو مقدس اور ان کی وائف تہجد کے لیے, وضو کے لیے اٹھے. کیوں مقدس کہا گیا ان کو؟ اتنا مقدس ہے نا, پائس, ایسا پائس کہ تصور بھی نہیں کر سکتے.
ان کے لیے کئی اور واقعات ہیں، بل یہ واقعہ سن لیں کہ اٹھے، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، کینڈلز ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، چراغ کو لے کے کنویں کے پاس، ویل کے پاس گئے، اس کے بعد اپنا ڈول، اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈولی بولتے ہیں نا، انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا، ڈول ڈالا، فیل کیسا ہوتا کہ پانی آیا نہیں آیا، جب وزن ہو جاتا ڈول، اوپر روپ ہے، روپ سے کھینچ، ان کو یہ فیل ہوا کہ پانی آ گیا، کافی ہیوی ہو گیا، انہوں نے روپ کو کھینچا، صبح کا وقت، اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، اطراف میں کوئی آ کے دیکھ رہا نہیں، اکیلا آدمی بیوی کے ساتھ ہے، جب ڈول اوپر آیا تو پانی نہیں آیا، ڈائمنڈز آئے، ڈائمنڈز، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ، ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے بکٹ میں، اور یہ کوئی ملینر بلینر ٹریلینر نہیں تھے، ڈائمنڈز کو دیکھا، انہوں نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے ان کو دیکھا، بیوی بھی ایسی پاکیزہ، آج کی عورتوں کی بولتی نو میرے پاس تو ایک ڈائمنڈ نہیں ہے، لے لو، سڈنی کی عورت نہیں میں بول رہا نہیں، تو کیا کرتے، انہوں نے پوری بکٹ کو پانی میں پلٹا دیا، سیکنڈ ٹائم ڈالا، پرلز آئے، پرلز، ریئل پرلز، پھر بیوی نے کچھ نہیں کہا، ہاں آپ سوچو میں کیا بول رہا، اٹس ناٹ ایزی، آپ سن رہے خالی، میں بول رہا، اتنی دولت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنا ڈائمنڈز، پرلز آ گئے، کیا ہو سکتا تھا، دنیا والا ہوتا تو کیا کرتا، 1000 پلاننگ ہوتی، اللہ پیسہ دے کے امتحان لیتا ہے، تیسری مرتبہ گولڈ آیا، جب گولڈ آیا، اب ان کا جملہ سنو، واقعہ مشہور ہے، میں نے بہت جلدی ختم کر دیا، جب گولڈ آیا بکٹ میں تو انہوں نے دونوں نے اس کو دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اب جملہ سنو، اٹھا کے کہا پروردگار کب تک امتحان لے گا، ہم کو پانی چاہیے وضو کے لیے، یہ ہے مقدس، مولا نے بازو اس لیے لا کے رکھا نہیں، اس لیے کہ مقدس کو معلوم ہے جو علی کے پاس ہے وہ امیروں کا امیر ہے، علی اس کی ٹھوکر میں سونا ہے، یہ مقدس ہے اردبیلی۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ سن لیں، مجھے پرمیشن ملا 5 منٹ زیادہ کا، صلوات پڑھ لیں محمد والے، دوستو مقدس کہ یہ واقعہ زمانے کے امام کا، نجف اشرف کا ہے، ان کے شاگرد، ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا عبداللہ ابن علی، سنو بڑی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، عبداللہ ابن علی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، اچھا اس زمانے میں مولا کا روزہ اتنا شاندار نہیں تھا، I'm talking about 400 years پہلے، 400 سال پہلے، اتنا شاندار روزہ نہیں تھا، مولا کا چھوٹا سا روزہ تھا، اور رات میں عشاء کے بعد بند ہو جاتا تھا، لائک 9 بجے 10 بجے بند ہو، پھر صبح تہجد پہ کھلتا تھا، اور اندر جو مولا کا صحن تھا، لوگ وہاں عبادت کرتے تھے، اندر روزے کے اندر عبادت نہیں کرتے، روزے کے اندر ہی ہوتے تھے، زری کے قریب نہیں کرتے، تو یہ عبداللہ، اور اندھیرا، ہر طرف لائٹ نہیں ہے، کچھ نہیں، اس زمانہ میں لائٹ نہیں تھا، چراغ لے کے بیٹھے ہوئے عبادت کر، عبداللہ ابن علی نے دیکھا کہ مولا کے روزے کے جو مین ڈور ہے وہاں سے ایک شخص انٹر ہوا، ایک عربی، اندھیرا تھا، سر پہ ان کا گھترا ہے ہوا، اور سیدھا وہ روزے کی طرف جا رہے جہاں ذریعہ مبارک ہے، تو عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو ان کو بتا دوں کہ بھائی روزہ بند ہے، عبادت کرنا ہے تو یہاں کرو، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، جیسی وہ روزے کے مین ڈور کے قریب پہنچے، جو بند ڈور تھا وہ خود بخود کھل گیا، خود بخود کھل گیا آدھی رات کے بعد، اور جب یہ انٹر ہو رہے تھے تو میں نے دیکھ لیا یہ تو میرے استاد مقدس اردبیلی ہے، یہ اندر چلے گئے، یہ عبداللہ ابن علی آ کے باہر ٹھہر گیا، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد میرے استاد مقدس کی آواز اندر سے آنے لگی، ان کے ساتھ کوئی اور آواز بھی تھی، لیکن میں وہ آواز کو نہیں پہچانتا تھا، میں استاد کی آواز کو پہچانا،
10-12 منٹ کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا استاد مقدس اردبیلی ذریعہ مبارک کے پاس سے اندر سے باہر آئے. دروازہ تو کھلا ہوا تھا، لیکن جب باہر آئے تو پسینے میں نہائے ہوئے، جیسے چہرے پہ کوئی پریشانی ہے. میں پہلو میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے نہیں دیکھتے، سیدھا نکل کے روزے کے باہر جانے لگے اور جا کے وہ کوفے کی طرف جانے لگے. اس زمانے میں کوفہ اور نجف اشرف کے درمیان جنگل تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے 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 چلنے لگا. یہ کوفے کی طرف جانے لگے اور بہت شارٹ کر رہا واقعے کو. کوفہ پہنچے، کوفے میں مسجد کوفہ پہنچ گئے. مسجد کوفہ آج بہت شاندار ہے ماشاءاللہ، مولا ہم کو زیارت نصیب کرے. اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی، تو کہا سیدھا مسجد کوفہ گئے. اور مسجد کوفہ میں بھی اس جگہ پہ گئے کہ جہاں 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی تھی. خدا لعنت کرے مولا کے خاتمے پہ. تو آپ ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ محراب جہاں مولا نماز پڑھاتے. یہ عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ساتھ چل رہا تھا. یہ مقدس گئے اور اس مصلی کے پاس جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، جیسے کسی کے سامنے بیٹھے. کس کے سامنے بیٹھے وہ میں نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ فیل ہو رہا کہ کوئی ہے جس کے سامنے، جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے ویسے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو ہلایا اور وہاں سے اٹھے. لیکن اب جو اٹھے تو چہرے پہ ایک اطمینان، ریلیکس ہو گئے. ایک مسرت، لبوں پہ مسکراہٹ. وہاں سے نکل کے پھر نجف اشرف کی طرف جانے لگے. آدھی رات ہو گئی، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. میرے پیروں کی آواز سن کے وہ پلٹے. اتنی رات کو کون ہے؟ پلٹے اور پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ اندھیرا ہر طرف. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے فوراً اپنا انٹروڈکشن کرا کہ میں عبداللہ ابن علی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو انہوں نے پوچھا اتنی رات کو اس جنگل میں تو کیا کر رہا؟ اس نے کہا میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ کے لیے مولا نے دروازہ کھولا اپنے حرم کا. آپ اندر گئے، آپ نے کسی سے بات کی، باہر نکلے بڑے پریشان تھے، پھر آل دا وے یہ ٹریول کر کے کوفہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہاں پہ آپ ایسا لگا آپ نے کسی سے ملاقات کی. یہ پورا ماجرا کیا ہے یہ بتائیے. تو مقدس نے کہا کہ میری زندگی میں نہیں بتانا تم. پورا واقعہ مقدس کی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے. کہا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، علمی مسئلہ، حل نہیں مل رہا، میں مولا کے روزے میں جاتا تھا، مولا سے پوچھتا تھا، مولا کا جواب آتا تھا، میں اپنے مسئلے کو حل کر لیا. آج بھی میں گیا. جب آج گیا تو اندر سے آواز آئی ذریعہ مبارک سے کہ اے احمد اردبیلی، کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ کہنے لگے میں کانپنے لگا کہ میرا مولا مجھے بول. کہا مولا کیسے نہیں مانی؟ وہ تو ہمارا سید و سردار ہے، وہ ہمارا محسن ہے، وہ میرا امام ہے. تو کہا تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ تو اس وقت احمد اردبیلی نے کہا کہ مولا میں کہاں، آپ ہم کو معلوم ہے آپ نجف اشرف میں، مولا حسین کربلا مولا میں، کاظمین جاتے، سامرہ جاتے، مشہد مقدس جاتے، مدینہ جاتے، ہم کو معلوم ہے یہاں معصومی نہیں. لیکن آپ کا بیٹا میرا امام تو غیبت میں کہاں ڈھونڈوں مولا کو؟ تو اس وقت امام علی نے کہا کہ اے احمد اردبیلی، اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں، جا اور یہی سوال میرے بیٹے سے کر. کہتے جب مولا نے ڈانٹا مجھے، میں تو کانپ گیا کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سیدھا میں مسجد کوفہ آیا. واقعہ ختم ہو گیا. آیا میں نے مصلی پہ دیکھا کہ میرا سید و سردار فرزند زہر مظلوم بی بی زہرا بیٹھے ہوئے. اب میری طرف دیکھو، نماز پڑھ رہے. میں جا کے بازو بیٹھ گیا. نماز کے بعد میں نے مولا کو سلام کیا. جیسے ہی میں نے مولا کو سلام کیا، مولا پلٹے. لبوں پہ مسکراہٹ ہے لیکن شکوے والی مسکراہٹ کہ خود سے نہیں آیا، دادا بھیجے تو آئے، دادا نے بھیجا تو تم آئے ہو. کس نے کہا مولا ہم کہاں ڈھونڈنا آپ کو؟ آج ہمارا بھی یہی سوال ہے. کہا ہم کہاں ڈھونڈیں آپ کو، آپ تو غیبت میں ہیں مولا. امام نے پلٹ کے کہا کہ اے احمد اردبیلی، میرے شیعوں کے لیے میری غیبت کب ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کو تلاش کہاں کرنا، کہاں ڈھونڈنا؟ تو اس وقت امام کا جو جملہ ہے وہ جملہ کوٹ کر رہا. بس امام کہتے ہیں کہ احمد اردبیلی، میری غیبت میرے شیعوں کے لیے کب ہے؟
میرا شیعہ مجھے نہیں پکارتا لیکن میں اس کی مدد کرتا. کب میرے شیعہ نے مجھے آواز دی اور میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ غیبت تو دشمنوں کے لیے، پکار کے تو دیکھو میں ملاقات کروں. آپ انصاف سے بولو. کبھی اتنا بڑا مجمع اس امام بارگاہ میں سڈنی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ انصاف سے بولو کبھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں؟ میں پوچھ رہا، کبھی میری دعا میں یہ دعا ہے کہ مولا ایک دفعہ آپ کی زیارت کرا دو، ایک دفعہ آپ سے ملاقات کرا دو؟ اس دور کا علی ہے، اس دور کا حسین ہے. دوستو امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو، امام سے اپنے تعلقات کو بناؤ. کم از کم 2 رکعت روز سلامتی ہے امام کی نماز پڑھو. اگر تم سلامتی کی نماز پڑھو گے تو تم سلامت رہو گے. اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب میں کسی کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں تو وہ بھی کرتا ہے. دنیا میں آپ کسی کو بولتے ہیں سلامت رہو تو وہ بھی بولتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھو. اس لیے کہ دوستو اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. تم اگر روز 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھو گے تو زمانے کا امام تمہارے حق میں دعا کرے گا کہ پروردگار اس میرے چاہنے والے کو سلامت رکھو. بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے، بڑی بڑی ڈیزیز سے بچو گے. امام سے اپنے ریلیشن شپ کو اتنا بلڈ کرو کہ کل امام آئے تو میں پہلا آدمی ہو سڈنی سے جو جا کے امام کی مدد کرو. صلوات پڑھ لے محمد وعلا. بس بولا آباد رکھیں، سلامت رہو انشاءاللہ. بہترین موقع امام سے ملنے کا عزاداری میں ہے، عزاخانوں میں ہے، امام بارگاہ میں.